شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں حضرت جبرائیل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغوف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی، پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و تفریح کرنا، شکار کرنا من پسند ان کا مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک سکو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگ گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی، ہاں اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے بے حد محبت تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیں۔ تو جبریل امین حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں پاؤں سر سبز جد کے تھے، بس اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت میں اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ مشرکین کے کئی سو ماروں کو ٹھکانے لگایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شترمرغ کی کغلی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے فرماتے جاتے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری کو غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے زرہ سرک کر گئی تو وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اسے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے
حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وحشی حبشی کو کچھ عرصے کے بعد اسلام لانے کی توفیق مل گئی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافروں کی عورتوں نے حضرت حمزہ اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے اور بازو بند اور پازیب بنا کر انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آمین۔